نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المجادلہ، سبق نمبر 281، آیت نمبر 1 سے 22 تک، لیسن نمبر 281، آیت نمبر 1 to 22۔ سورۃ المجادلہ، اسے مجادلہ بھی پڑھا جاتا ہے اور مجادلہ بھی۔ مجادلہ ہو تو باب مفاعلہ مصدر یعنی مفاعلہ کے وزن پر، اور مجادلہ ہو تو اسم فاعل مجادل سے مؤنث مجادلہ۔ مجادلہ ہو تو معنی ہے جھگڑا کرنا، اور مجادلہ ہو تو معنی ہے جھگڑا کرنے والی۔ مدنی سورت ہے اور سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے 3 رکوع، 22 آیات، 473 کلمات اور 1792 حروف ہیں۔ یہاں سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں، یعنی یہ پورا پارہ مدنی صورتوں پر مبنی ہے، اور ان تمام صورتوں کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ تعلق، دین سے وابستگی۔ آغاز میں سورۃ المجادلہ ہے، جس میں پہلی آیت ایک خاتون کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اور آخری سورۃ التحریم ہے، جس کا اختتام پھر خواتین کے ذکر پر ہے۔ اسی طرح ان صورتوں میں سے ایک سورۃ الطلاق بھی ہے۔ پہلی سورۃ المجادلہ میں آغاز زہار سے ہوتا ہے، جو طلاق ہی کی ایک قسم تھی جو عربوں میں رائج تھی۔ بہرحال جو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے، اس کے اعتبار سے اگرچہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دنیا کی ہر چیز سے اہم ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ دین کی خدمت اور دین کی نصرت میں صرف خود ہی نہیں، اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے ان صورتوں میں جہاں ایک طرف دین کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور دین کی حمایت کی بات ہے، دوسری طرف خاندانی زندگی کے مسائل کو بھی حل کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بھی احکامات ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ قد سمع اللہ، تحقیق سن لیا اللہ نے۔ قد جو ہے کلمہ تحقیق ہے، یعنی حقیقت میں یقیناً، لیکن یہاں تقریب کے معنی بھی دے رہا ہے۔ اور سمع فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی پر جب قد آ گیا تو ماضی کا معنی حال بھی بن گیا۔ قد سمع اللہ، تحقیق سن لیا ہے اللہ نے، سن رہا ہے اللہ۔ قول التی، بات اس عورت کی۔ کس عورت کی؟ خولہ بنت ثعلبہ بن مالک الخزرجیہ کی، جو اوس بن صامت کی اہلیہ تھی۔ اوس بن صامت عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں، انصاری ہیں، مدنی ہیں، یعنی مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات کو، تجادلک، جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے۔ جادل یجادل مجادلہ، باب مفاعلہ سے دو لوگوں کا باہم تکرار کرنا، اور جدلہ کی بجائے جادلہ کیوں آیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور اپنا معاملہ پیش کر رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ جب مجرد کی بجائے مزید میں کوئی فعل آتا ہے تو بعض اوقات معنی میں شدت بھی پائی جاتی ہے، تو شدت کا اظہار بھی ہے اس میں کہ بہت جھگڑ رہی تھی، تکرار کر رہی تھی۔ فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں، یعنی اوس بن صامت کے معاملے میں۔
وتشتکی اور شکایت کر رہی تھی، اللہ اللہ کی طرف، اپنے غم و ہم کی، اپنی پریشانی کی، یعنی بات آپ سے کر رہی تھی لیکن فریاد اللہ سے کر رہی تھی کہ اللہ اس کی اس مشکل میں کوئی حکم نازل کر دے، فیصلہ فرما دے۔ واللہ اور اللہ یسمع سن رہا تھا یا سن رہا ہے، فعل مضارع، تحاورکما تم دونوں کی بات چیت، تحاور کا لفظ حور سے حیواور، اور تحاور کہتے ہیں باہم کلام میں ایک دوسرے کی طرف بات پلٹانا، یعنی ایک بات کرتا ہے پھر اس کے جواب میں دوسرا کرتا ہے، پھر پہلا کرتا ہے پھر دوسرا، تو یہ کلام میں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے اس کو تحاور کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ محاورہ نکلا ہے اور مراد ہے اس سے باہمی گفتگو۔ حوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو بھی، سوال و جواب، یعنی وہ عورت اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، آپ اس کو سمجھا رہے تھے، پھر وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی، پھر آپ اس کو سمجھاتے، اس عمل کے لیے یہ لفظ آیا ہے تحاور۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب میاں بیوی کی باہم لڑائی ہوتی تو خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا، انتی علیہ کظہر امی، انتی تم، علیہ مجھ پر، میرے لیے، کا مانند ظہری پیٹھ کے ہو، امی میری ماں کے، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی حرام ہے۔ تو شوہر کا ایسا کہنا دائمی طلاق یا طلاق بائن ہو جاتا، یعنی یہ صرف معمولی طلاق نہیں تھی بلکہ طلاق کی شدید قسم تھی، جس کے بعد میاں بیوی کے باہم مل بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اس بارے میں اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں ایک آیت آ چکی تھی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں، یعنی ابتدائی حکم آ چکا تھا۔ تو یہاں پر مزید وضاحت کے ساتھ اس واقعے کے بعد اس کو ایک قانون کا درجہ دے دیا گیا، اور واقعہ کیا تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت کی باہم کوئی لڑائی ہوئی یا جھگڑا ہوا، جس میں ان کے شوہر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو وہی الفاظ کہہ دیے جو دور جاہلیت میں کہے جاتے تھے۔ اب یہ تھا کہ چونکہ اس بارے میں کوئی واضح قانون موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ خاتون بہت پریشان ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا، میں نے جوانی اس کے ہاں گزاری، اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں، میری اس سے اولاد بھی ہے، اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کی نظر ہو جائے گی، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کے اخراجات کہاں سے اٹھاؤں۔ وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے، اور یہ بھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر صورت نازل فرما دے۔ تو اللہ نے اس عورت کا یہ غم اور غم بھری داستان سن لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ابتدائی آیات نازل کی۔ ابھی خاتون واپس جا ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، اور پھر تفصیل کے ساتھ یہ حکم بتا دیا گیا کہ زہار ایک نہایت غلط بات ہے اور ایک جھوٹی بات ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایسا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں، کہنے والے کے اوپر ایک پینلٹی ڈالی جاتی ہے جس کی تفصیل اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی اور آپ کے پاس اس کا حل نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی درد بھری داستان سن لی اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا،
اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچایا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اللہ کو پکارے، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ اس کی بات سنتا ہے، اللہ اس کی بات سنتا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیرے ہیں ظلم، ظلم کرنے والے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ لہذا کسی بھی انسان کے ساتھ اختلاف ہو، اور خصوصاً گھر میں اگر اختلاف ہو، شوہر بیوی کا اختلاف ہو، تو اس کا حل اللہ کے تقوی میں ہے، اللہ سے ڈرنے میں ہے، اور انسان کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے دوسرے کی عزت پر حرف آئے۔ اور پھر اگر انسان اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی کے پاس جاتا بھی ہے تو خواہ مسئلہ کتنا بھی شدید ہو، اس میں پھر بھی رازداری سے کام لے، کیونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کا پردہ ہو، اس پردے کو قائم رہنے دو، اسے سر عام مت کھولو۔ لہذا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو بچوں کے سامنے بھی آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے اور ان کی تربیت پر بھی غلط اثر پڑتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو لوگ آپس میں ساتھ رہیں اور وہ فرشتے ہوں کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ انسان ہے، بھول چوک ہوتی ہے، غفلت، کمی، کمزوری، سب کچھ انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں ہمارے دین میں، اور سب سے بڑھ کر تقوی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب تقوی کسی کے اندر آ جائے تو پھر انسان مسائل کا حل زیادہ بہتر طور پر تلاش کر سکتا ہے۔ تو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور یہ جو تجادلو ہے اس میں اصرار بھی ہے اور اس میں اعتماد بھی ہے خود پر، یعنی پورے کانفیڈنس سے بات کرنا بھی ہے۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی اور فریاد اللہ سے کر رہی تھی۔ تو مسئلہ جب انسان کسی کے سامنے بیان کرے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس حل ہے، حل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، حل صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ لہذا صرف مسئلہ کہنے سے، بیان کرنے سے، یا کسی کے سامنے رکھنے سے، یا اپنی صفائی پیش کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور انسان کو اللہ سے دعا کرتے، فریاد کرتے خاص طور پر اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لہذا اس نے مسئلہ سن کر حل پیش کر دیا۔ کیا؟ الذین، وہ لوگ، یظاہرون، جو ظہار کرتے ہیں۔ یظاہرون کا لفظ بھی ظاہر سے ہے، اور ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، اور ظہار ہے کسی مرد کا اپنی بیوی سے کہنا انت علیہ کا ظاہر امی۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ظہار کرتے، تم سے مراد یہاں اہل عرب ہے، کیونکہ اہل عرب میں ہی طریقہ رائج تھا، تو خاص طور پر ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یظاہرون منکم من نسائہم، اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے۔ ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، جن کو یہ ماں کہہ رہے ہیں وہ ماں نہیں ہے۔ ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں کہنے سے وہ عورت ماں نہیں بن جایا کرتی، ماں ہی ماں ہوتی ہے۔ ان امہاتہم، نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ، مگر وہ عورتیں، اللہ ای جمع ہے اللتی کی، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ مائیں تو وہ ہیں جو جنم دیتی ہیں،
اور اس کے علاوہ رضاعت میں بھی جو عورت دودھ پلائے وہ بھی ماں کے درجے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ماں پیدا کرتی ہے تو وہ دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانا بھی دراصل کیا ہے؟ ایک مماثل کام ہے ولادت کے. تو نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا، پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ کون؟ زہار کرنے والے. لَيَقُولُونَ البتہ کہہ رہے ہیں، منکرن منکر قابل انکار، قبیح ناجائز، من القولی بات میں سے، وزورا اور جھوٹ. زہار کرنے والے بالکل ناجائز اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو ماں کی طرح کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَعَفُوٌّ البتہ معاف فرمانے والا ہے، غفورٌ بخشش فرمانے والا ہے. کہ جب کوئی غصے میں ایسا کہہ دے تو فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے اور پھر اپنے اس غلط قول سے نکلنے کی تدبیر بتاتا ہے. لہذا اس کا غفور الرحیم ہونا کیا ہے کہ اس نے کفارہ بتایا کہ اب کرو کیا، آئندہ اس مشکل سے نکلو کیسے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زہار کو منکر اور زور کہا گیا ہے. زہار کرنے کو منکر ہر وہ بات جس کا عقل، شرع، طبیعت، فطرت انکار کرے، یعنی جو دل کو نہ لگے، عقل میں نہ آئے، دین اس کو ریکمینڈ نہ کرے، اور اسی طرح انسان کی طبیعت اور فطرت پر بھی بوجھل گزرے. اور زور کا لفظ جو ہے یہ زور سے ہے، زا واو رے. زور کہتے ہیں سینے کے اوپر کے حصے کی خمیدگی یا کجی. سینے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس میں جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور زاورہ کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکلنا. اب ذرا سا امیجن کریں، سینے کی کجی اور سیدھی راہ پہ چلتے چلتے اگر آپ کسی چیز کو اوائڈ کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا سائڈ سے ہو کے پھر سیدھا جاتے ہیں. تو یہ جو خم ہے یہ زور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹیڑھی بات ہے، جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، حق سے نکلی ہوئی بات ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا مِنَ الْقَوْلِ تھا اصل میں، کہ بات جھوٹی بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. لہذا اس نے زہار سے متعلق تمہیں احکامات دے دیے ہیں. کیا؟ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، یظاہرون جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں. یعودون عاد یعود عود لوٹنا، پشیمان ہو کر پلٹنا. ابن عباس نے اس کا معنی پشیمان ہونا کیا. حلت کی طرف آنا یعنی جو چیز اپنے اوپر حرام کی تھی اب اس کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہیں، اپنے قول کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، جہاں تھے وہیں واپس جانا چاہتے ہیں، پہلے کی طرح ہونا چاہتے ہیں. ثم یعودون لما قالوا واسطے اس کے جو انہوں نے کہا یا جو وہ کہہ چکے، اپنی بات کو پلٹنا چاہتے ہیں، تلافی کرنا چاہتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ فتحریر پس آزاد کرنا ہے. حر سے ہے رے رے تحریر. یہ جو تحریر ہوتی ہے نا ہماری لکھائی، یہ بھی ہم اپنے دل کے اندر بند خیالات کو کیا کرتے ہیں؟ قلم کے ذریعے آزاد کر دیتے ہیں. اسی لیے جب انسان لکھ چکتا ہے تو اس کو ایک ریلیف ملتا ہے. پہلے وہ چیزیں اندر بند تھی، گھٹی ہوئی تھی، جب لکھ دیا تو کیا ہوا؟ آزادی ہو گئی، اور دل کو بھی ہو گئی اور اس کلام کو بھی ہو گئی. فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبت ایک گردن کا، مراد ہے غلام یا لونڈی. اصل میں رقبہ کیوں کہا؟ پورے جسم کی نسبت
یعنی سر کہتے یا ویسے جسم کہتے تو رقبہ گردن کی بات کی کہ گردن میں ہی رگے جان ہوتی، تو رقبہ کہہ کے جان مراد ہے، اور جان سے پھر یعنی انسان غلام مرد یا عورت مراد ہے. تو یہ ایکسپریشن عام طور پر غلاموں کے لیے ملتا ہے، اور ویسے بھی جب کسی کو غلام بنانا ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کی گردن ہی جکڑی جاتی ہے، جیسے جانوروں کی گردن میں پٹا ڈالتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. تو اسی طرح غلاموں کو بھی ایک طرح سے روک لیا جاتا ہے، یعنی ان کی گردن پکڑی ہوئی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں پورے جسم کی نسبت اگر کوئی کسی کی گردن پہ ہاتھ ڈال دے اور گردن اس کے قابو میں آ جائے جیسے چھوٹے بچوں کی، تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر مڑ نہیں سکتے، پوری طرح کنٹرول میں آ جاتے. تو یہ ایک قبضے کی علامت ہے، ایک طرح سے ملکیت کی علامت ہے. فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرنا ہے گردن کا، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، ٹچ کریں. مس کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا، یعنی شوہر اپنی بیوی کے جسم کو چھوئے. اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جسم کو ہاتھ لگانا بھی ہے یا شہوت کی نظر سے دیکھنا ہے، لیکن مالک، احمد اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جماع ہے. یہ تماسا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کریں. ذالکم، یہ بات، توعظون بہ، تم نصیحت کیے جا رہے ہو اس کے ساتھ، یعنی تمہیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے. کیا؟ کہ جب تک تم کفارہ نہ دے دو اس وقت تک تم دوبارہ سے شوہر بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اگر تم نے کچھ کیا تو جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. دوسروں سے چھپ سکتے ہو، کسی اور کو پتا نہ بھی ہو، لیکن اللہ سب جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو. تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات صرف ایک جملہ، ایک بات، ایک لفظ زبان سے نکالنے پر بہت بڑی پکڑ ہو جاتی، اور ان شدید الفاظ میں سے ایک زہار کا اظہار کرنا ہے. ایک جملہ بولنے سے مرد کے اوپر کیا آ گیا کہ وہ اب دوبارہ بیوی کو بیوی کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتا جب تک کہ کفارہ نہ دے، گردن آزاد نہ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ گردن آزاد کرنا اور کس گناہ میں ہے؟ قتل. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کو ستانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور پھر اگر وہ قانونی حد تک پہنچ گیا تو اس کا کفارہ بھی شدید ہے، بہت بڑا ہے. زہار کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ زہار سے اگرچہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی ایسا کرنے سے، کیونکہ ایک جھوٹی بات ہے، طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے. کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس پر کوئی حد جاری ہو یا جس کا کوئی کفارہ یا اس پہ تحدید تنبیہ ہو. تو کفارے کے طور پر اس گناہ کی 3 سزائیں بتائی گئیں، اور یہ سزا بیوی پر نہیں ہے، جھگڑا دونوں میں ہوتا ہے. بیوی بھی سبب بن رہی ہوتی ہے بعض اوقات شوہر کو غصہ دلانے کی، لیکن چونکہ بولتا شوہر ہے لہذا سزا شوہر پہ پڑتی ہے، بیوی پہ کوئی کفارہ نہیں. جو کچھ دینا ہے شوہر ہی کو دینا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ دینے میں سب سے پہلی بات گردن کی آزادی، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھنا ہے، شہرین 2 ماہ کے، متتابعین مسلسل، کنزیکٹیولی. یعنی جس کے پاس مال نہیں، غلام آزاد نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ 2 مہینے روزے رکھے. من قبل ان یتماسا، اور یہ روزے بھی
کب رکھے؟ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی اس وقت تک وہ بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو، کس چیز کی؟ روزے رکھنے کی۔ اب مثلا وہ بہت ہی بوڑھا انسان ہے، یا یہ کہ وہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جو اسے روزہ رکھنے میں مانع ہے، یا اس کا کام ایسا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا مردوں کے کہ جس میں فرض روزے بھی رکھنے بہت مشکل ہوتے ہیں، تو کہاں یہ کہ وہ اس طرح کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 2 ماہ روزے رکھیں۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ عفو غفور ہے، ایک تیسری صورت بھی رکھی، اور وہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کا۔ اب 60 الگ الگ مسکینوں کو کھلایا جائے یا ایک مسکین کو 60 دنوں کا غلہ دے دیا جائے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اصل ہے 60 کھانے، چاہے 60 دن دیتے رہے، چاہے ایک ہی دن سارے دے دے، چاہے ایک کو 60 دے دے، چاہے 60 کو ایک ایک کر کے دے دے۔ اور یہ کھانا کتنا ہوگا؟ جتنا فطرانہ ہوتا ہے، یعنی 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ یا تو کھانا دے دیں یا کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے اس غریب مسکین کو۔ اور غلام کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے غلام خریدنے کے، یا یہ کہ اس کے پاس غلام ہے ہی نہیں، یا یہ کہ غلام ملتے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر دوسرے درجے پہ آئے گا، اور اگر دوسرا نہ کر سکے تو تیسرے پہ آئے گا۔ جو روزے رکھتا ہوگا اس کو روزے ہی رکھنے ہوگی، اور جو وہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے تیسرا درجہ ہے۔ ذالک، یہ حکم کون سا؟ کفارے کا۔ کس لیے ہے؟ لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلے ہی مومن ہے تبھی تو کفارہ دیں گے، غیر مسلم کے لیے تو کفارہ نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کرے۔ تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ گناہ کرتے وقت انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یا بعض گناہ ایسے ہیں کہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی۔ اگرچہ ایسا نہیں کہ زہار کرنے والا کو نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے، یہاں مراد کیا ہے کہ ایمان کی تصدیق کرو، تجدید کرو، جو ہو گیا اس پر معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ ثابت کرو کہ واقعی تم مومن ہو، کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ میں تحویل قبلہ کی آیات میں آپ نے پڑھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تو وہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی بھی ایک طرح سے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو اس کے شروع میں کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان جو آتا ہے، اس میں وہ مسلسل ایسی احادیث لاتے ہیں کہ جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان سب کو حدیث میں ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ کہ یہ سب کچھ ایمان ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور صرف اللہ پر نہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، کیونکہ جو اللہ رسول پر ایمان نہ رکھتا ہوگا وہ تو کفارہ دے گا بھی نہیں، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں اللہ کی حدود، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کیا؟ یہ احکام شریعت جو زہار کے کفارے سے متعلق آئے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ یہ کون سے کافر؟ جو اس حکم پر عمل نہ کرے، جو عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق نہ کرے۔
ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی. یحادون کا لفظ جو ہے یہ حد سے ہے. حد السکین کا معنی ہوتا ہے چھری تیز کرنا. حد السیف تلوار کی جو دھار ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے. اور حد النظر ہوتا ہے تیز نظر سے گھورنا کسی کو. اور حادہ جب ہو جاتا ہے، الف بیچ میں آ جاتا ہے تو معنی بن جاتا ہے دشمنی رکھنا. بیسیکلی لفظ ہا دال دال سے ہی ہے. اور حادہ دشمنی اور مخالفت کے معنی میں کیوں؟ کیونکہ جب دشمنی ہوتی ہے یا کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو انسان حد پہ نہیں رہتا، یا حد پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر یحادون کا معنی مخالفت یا دشمنی کیا گیا. وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں، کبتو ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. کب کہتے ہیں رسوائی کو؟ ہلاک کرنا، لعنت کرنا، دھکے مار کے نکالنا. تو کبتو غصے کے ساتھ، یعنی اللہ کے غصے کے ساتھ وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. کما اسی طرح جیسا کہ کبت الذین من قبلہم رسوا کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے. کون پہلے گزرے؟ قوم عاد سمود. ان پر جو عذاب آئے اس کو یہاں کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ رسوائی، بے عزتی، ذلت. کیونکہ کسی قوم کا اتنی نعمتوں میں ہونا اور پھر یکا یک ان نعمتوں کا چھن جانا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت رسوائی کی بات ہے کہ آپ ترقی اور شان کی اس اعلیٰ منزل پر ہوں اور پھر پٹھا کے مار دیا جائے، ہوا اڑا کے پھینکے بندے کو، ان کو بھرکس نکال دے. کبھی آپ دیکھیں تھوڑا سا بھی سلپ ہو جائے، کئی لوگوں کے سامنے آپ گر پڑے، کیا محسوس کرتے؟ کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے انسان کو. تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ ان کے لیے کیا تھا؟ رسوائی کا باعث. فرمایا کہ وہ سب لوگ سن لیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے کہ وہ اسی طرح رسوا کیے جائیں گے جیسے پچھلے لوگ، ان سے پہلے کے لوگ رسوا کیے گئے. وقد انزلنا، حالانکہ تحقیق ہم نے نازل کر دی، آیات بینات، روشن آیات، واضح آیات، نشانیاں. کس کی؟ رسول کی صداقت کی. وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا جو ان کی ساری عزت لے جائے گا. اشارہ ہے آپ کے مخالفین کی طرف جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھے ہوئے تھے کہ وہ اپنا انجام نہ بھولیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یوم جس دن، یبعثہم اٹھائے گا ان کو، اللہ اللہ. اشارہ ہے کس دن کی طرف؟ قیامت کے دن کی طرف. اور کہاں سے اٹھائے گا؟ قبروں سے اٹھائے گا. جمیعاً، سب کے سب کو، یعنی کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا کہ کوئی بھاگ جائے. فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ ان کو بتا دے گا. کیا بتا دے گا اس دن؟ بما عملوا، جو بھی انہوں نے عمل کیے. ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے، اللہ اس کو ایک ایک بات کی خبر دے گا. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے. احصا کا لفظ ہا صاد یا سے، حسا کہتے ہیں کنکری مارنے کو. عربوں کے ہاں گنتی کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر یا کنکریاں یوز کی جاتی تھی. ہمارے ہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ دانے، گٹلیاں اور بادام، جی، تسبیح کے دانے وغیرہ. تو عربوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہوتی تھی یا پتھر کے ٹکڑے، تو اس کو حسا بولتے ہیں. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے. کس کو؟ ان کے اعمال کو، گناہوں کو. وَنَسُوهُ، اور وہ خود اس کو بھول چکے. یہ بہت سکیری بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا
اور یاد ہی نہیں رہتا، اور گننا تو وہ دور کی بات، کیا گنیں گے؟ کبھی زندگی کے اتنی زندگی ہم سب نے گزاری، کبھی ہم نے زندگی کے کسی ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک کے گناہوں کی گنتی کی؟ صرف جھوٹ ہی کو گن لیں، چغلی غیبت کو ہی گن لیں، دوسروں کے ستانے کو ہی گن لیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا احصاہ اللہ، یہ قیامت کا دن اسی لیے آنے والا ہے کہ اللہ نے سب کے کارنامے گن کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن انسان کیا کہے گا کتاب اعمال کو دیکھ کر؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها احصاہ اللہ ونسوہ، اور کرنے والے کر کے بھول گئے اس کو۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اس سے غائب نہیں۔ اللہ کو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے الٹا کے نہیں دیکھنا پڑتا۔ اب مثلا میں اور آپ اس وقت اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پیج الٹانا پڑے گا۔ مثلا زمین ہی دیکھیں، زمین کا جو شیپ ہے وہ کیا ہے؟ اسٹریٹ تو نہیں ہے نا، پلین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بیضوی شکل میں، یا گول کہہ لیں سمپل الفاظ میں۔ اب جب آپ کے یہاں سویر ہوتی ہے تو آپ کے دوسری طرف گلوب کے کیا ہوتی ہے؟ شام ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ اس اینڈ پہ رہتے ہیں، کچھ اس اینڈ پہ رہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن پر ہیں یا نہیں؟ اب اگر کسی جہاز کے ذریعے، کسی سیارے کے ذریعے زمین کو اوپر سے دیکھنا پڑے تو ایک وقت میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ صرف سامنے کا حصہ۔ اسی لیے سورج جو کہ اتنا بڑا ہے وہ زمین کو کہاں سے دیکھ سکتا ہے؟ صرف سامنے کے حصے سے، دوسری طرف اس کو نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں، کیا کہ اگر اس کو ایک طرف کے لوگ نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف کے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گلوب کے دوسرے اینڈ پہ لوگ نیچے ہیں تو وہ چھپے ہوئے ہیں اس سے نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، بیک وقت، ایٹ اے ٹائم، وہ تمام لوگوں کو دیکھتا ہے ایک ہی وقت میں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے دوسرے کے پیچھے چھپ جائے تو یہاں سے نظر نہیں آتا، اس کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور شہید کیا ہوتا ہے؟ حاضر، سامنے۔ عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے غیب بھی ایسے ہے جیسے حاضر ہو، شہادہ ہو، سامنے ہو۔ اس لیے کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں لوگوں سے چھپ گیا ہوں غلط کام کرنے کے لیے تو اللہ سے بھی چھپ سکتا ہوں۔ احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، لہذا کوئی اندھیرے میں، ڈارکنیس میں بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اس کام کو بھی لکھ لیا جائے گا، اور کہاں جا کے کھولا جائے گا؟ ذالک یوم الجمع وذالک یوم التغابن، اس قیامت کے دن کھولا جائے گا اور بتایا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، شر بھی دیکھے گا انسان اور خیر بھی دیکھ لے گا۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وہ کیوں نہ دیکھے گا؟ وہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آسمانوں میں کیا ہے، کتنے سیارے، کتنے ستارے، انگنت، اور وہ سارے کہیں کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، رکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سبھی چل رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ اور ایک گیلیکسی نہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، سب چل رہے ہیں، سارا کارخانہ قدرت چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور چل رہا ہے۔
ان گنت آبجیکٹس، ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین میں بھی ہر وقت جو موومنٹ ہو رہی، جو جانور چل رہے ہیں، انسان چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، کتنا کچھ چلتا ہے، سب جانتا ہے، سب پتا ہے اس کو. الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پر، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور ان سب کے بارے میں علم رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی طاقت جو یہ کر سکتی، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایک انسان تو کیا، ساری دنیا کے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، ساری زمین کو نہیں دیکھ سکتے، ابھی تک پوری زمین کا احاطہ نہیں انسان کر سکا، کہاں یہ کہ وہ آسمانوں کا احاطہ کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی نگرانی میں ہے. اگر گیلیکسیز اللہ کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں، ستارے اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں، تو کیا انسان نگرانی کے بغیر ہے؟ جو چاہے کرتا پھرے، وہ اس کی نگرانی سے بھاگ سکتا ہے، کہیں بھی آؤٹ ہو سکتا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. لہذا اگر کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا گناہ کے کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں ہے، بھلے کوئی نہ دیکھے، کسی کو خبر نہ ہو. اور پھر وہ اپنے علم کی مزید وسعت بتانے کے لیے کیا فرماتا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، راز کی بات، ثلاثۃ، 3 لوگوں کے درمیان، کیونکہ 2 کو تو سرگوشی کی ضرورت نہیں ہوتی نا. سرگوشی کم سے کم کب ہوتی ہے، جب 3 کا مجمع ہو. الا هو رابعهم، مگر وہ چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے، چوتھا وہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5 لوگ، الا هو سادسهم، مگر چھٹا ان کا وہ ہوتا ہے. وہ 5 نہیں ہوتے، 6 ہوتے ہیں، وہ 3 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں. ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس سے کم تر. کس سے کم؟ 5 سے کم کتنے ہوئے؟ 4. اور ثلاثہ سے کم کتنے ہوئے؟ 2. ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، زیادہ کو تو پھر جہاں تک مرضی لے جائیں. الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ معیت کون سی معیت ہے؟ علم کے ساتھ ہوتا ہے، فزیکلی ساتھ نہیں ہوتا، اپنے علم کے ساتھ ہوتا ہے ان کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورۃ النحل 128 میں کہا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں، خلوت میں، جلوت میں، کسی غار میں، پہاڑ میں، زمین کے نیچے، کسی بیسمنٹ میں، اس سے بھی نیچے کسی اور منزل پہ، کسی پانی میں، کسی سب مرین میں، کسی پیراشوٹ میں، کسی جہاز میں، کسی راکٹ میں، کسی درخت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوں، کہیں ہوں، کہیں بھی، ہوا معہم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ جہاں بھی ہوں. کہاں چھپیں گے؟ ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف، حق کے خلاف، دین والوں کے خلاف کوئی سازشیں کرے، کوئی سرگوشیاں کرے، کوئی ساز باز کرے، وہ مسلسل نگرانی کرتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کر کیا رہے، کس سے چھپ رہے، کس کے خلاف کر رہے، جو دیکھ رہا ہے. ثم ينبئهم، پھر وہ ان کو بتائے گا، بما عملوا، جو بھی انہوں نے عمل کیے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو ہمیں بھی کیا یاد رکھنا چاہیے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم، ہر چیز جانتا ہے. اور یہ بات کبھی نہ بھولے
کہ میں مسلسل اس کی نگرانی میں ہوں، میں خدا کی نگرانی میں، میں خدا کی نگرانی میں. یہ جملہ الگ طور پر لکھ لیں اپنے پاس اور اسے دہرایا کریں کہ میں خدا کی نگرانی میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہاں کیا ہوں، لوگوں کے بیچ میں کیا ہوں، لوگوں سے الگ ہٹ کے کیا ہوں، اپنے گھر میں کیا ہوں، محفل میں کیا ہوں، بازار میں کیا ہوں، کہاں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں. پرچہ امتحان کے وقت بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے ہم اکیلے گھر بیٹھ کے کر رہے ہوں یا کلاس روم میں کر رہے ہوں، چاہے کوئی استاد ہماری نگرانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے، کس کو دھوکہ دیتا ہے. بعض اوقات انسان نقل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو. یہ بے عزتی کم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ گر رہا ہے. کیا کمایا انسان نے اگر اللہ ہی کے ہاں اس کی کوئی قدر نہ رہی. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں. اب یہ جو انداز ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا، توجہ کرو، یعنی متوجہ کرنے کا انداز ہے. الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو جو روکے گئے، کس سے، ان النجوی، سرگوشی کرنے سے. نجوہ کا لفظ نجوات سے ہے. نجوات کہتے ہیں اونچی جگہ کو جہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی. تو سرگوشی بھی عام طور پر انسان راز کی باتوں کی کرتا، اور راز کی باتیں ایسی ہوتی جس کو ہر شخص ایکسس نہیں کر سکتا، یعنی ہماری ریچ سے باہر ہوتی ہے نا. سرگوشی سننے سے ہماری جو فریکوینسی اس سے اوپر ہوتی ہے، سننے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس سے بالا ہوتی ہے. ابب چیز کے لیے آتا ہے نجوہ، یعنی اوریجن جو لفظ کی ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں نجوہ سے روکا گیا، جو مخلص اہل ایمان تھے، جن کا ظاہر باطن ایک تھا، جو دل کے سچے اور کھرے لوگ تھے، اور جن کے دلوں میں جو تھا وہی زبان پر تھا. تو ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی کہ خسر بسر کر کے باتیں کریں. جب آپ کسی کے خلاف ہی نہیں اور آپ کسی کو نقصان ہی نہیں کوئی دینا چاہتے، تو آپ کو کیوں ڈر لگے گا اونچی بات کرتے ہوئے یا ظاہر بات کرتے ہوئے. انسان زیادہ سرگوشیاں اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ کوئی سازش یا ساز باز یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے یا ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے یا دوسروں کے فائدے میں نہیں ہوتی. تو آغاز میں اہل ایمان کو اس سے منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ منافقین کی عادت تھی، اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور ان کو غمگین کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. اب منافقین تو بظاہر مسلمان ہی تھے، تو فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، ثم یعودون، پھر لوٹتے ہیں، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا. جن چیزوں سے ان کو روکا گیا یا جس بات سے منع کیا گیا وہ وہی کرتے ہیں پلٹ پلٹ کے، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو. یہ بھی کس کا وتیرہ ہے کہ جس بات سے روکا جائے پھر انسان وہی کرتا چلا جائے اور جان بوجھ کے کرتا جائے. یہ مخلص اہل ایمان کا حال نہیں ہوتا. وَيَتَنَاجَوْنَ، اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ بھی نجوہ سے ہی ہے، تناجی سے، راز کی باتیں کر، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی. یعنی پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں، بار بار وہی کرتے ہیں، اور کرتے بھی کیا ہیں سرگوشیوں میں، گناہ کی باتیں کرتے ہیں. اسم جو ہے وہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اور عدوان جو ہوتی ہے وہ زیادتی ہے جو دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. یعنی یہ جو چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، ان میں جھوٹ، چغلی، غیبت اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں، ساز باز، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی پر مبنی باتیں. رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کیوں؟ کہ مثلاً اگر آپ کوئی حکم دیتے تو جنہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی پلٹ کے دوبارہ اس پہ بات کرنے کی. تو جنہوں نے نہ ماننا ہوتا وہ مجلس برخاست ہونے پر کیا کرتے؟ چپ کے باتیں کرتے کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ ہمیں تو نہیں کرنا، ہمیں تو نہیں ماننا. لہذا وہ آپ کی نافرمانی پر ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام کرتے ہیں. یا زندگی کی دعا دینا، حیاک اللہ کہنا، اور پھر اس سے مراد سلام کرنا ہے. بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ساتھ اس کے جو نہیں سلام کیا اللہ نے آپ کو. یعنی جو اللہ نے سلام نہیں سکھایا آپ کے لیے ویسا سلام آپ کو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، جس کا معنی کیا تھا؟ تم پر موت آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہود آپ کے پاس آئے اور انہوں نے السلام علیکم یا ابو القاسم کہا تو حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے فوراً ہی کہا کہ وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ برے الفاظ اور سخت کلامی کو پسند نہیں کرتا. میں نے کہا کیا حضور نے سنا نہیں؟ انہوں نے آپ کو السلام نہیں کہا بلکہ السلام کہا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کہا وعلیکم؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا علیکم السلام والنام واللعنۃ. تو آپ نے حضرت عائشہ کو روکتے ہوئے فرمایا کہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہے اور ان کا ہم کو سنانا قبول نہیں، تو اس لیے فکر کی بات نہیں. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی جب آپ سے جاتے ہیں تو چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں یا آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو سلام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور دعا کی بجائے بد دعا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہم کو پکڑتا کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں دیتا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. اگر یہ پیغمبر سچے ہیں اور ہم اس کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں چپ کے اور آپ کی مجلس میں آ کے آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں، تو اگر ہم واقعی غلط کر رہے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ فرمایا اگر دنیا میں تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے عذاب نہیں آتا تو یاد رکھو کل کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے. حسبہم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم، جہنم ہی ان کا علاج کرنے کے لیے کافی. پیچھے آیا نا ہی مولاکم، مولا کس کو کہتے ہیں؟ کارساز، کام بنانے والا، خیال رکھنے والا. اب یہ جہنم ہی تمہارا خیال رکھے گی، یہ تمہاری مولا ہے، یہ تمہاری مددگار ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ حسبہم جہنم یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ اس میں جلیں گے. فبئس المصیر، کتنا برا ہے ٹھکانہ جہنم کی شکل میں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو نہ تم سرگوشیاں کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، یعنی جیسے منافقین کرتے ہیں تم ایسا نہ کرو. ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے کام میں. وتناجوا، اور سرگوشی کرو بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں. یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہو، خیر بھلائی کرنی ہو، کسی کو کچھ دینا دلانا ہو، یا یہ کہ تقوی کے کام. اور تقوی کے کام کون سے نہیں؟ جس میں انسان مزید اخلاص چاہتا ہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے. تو ایسی صورت میں انسان لاؤڈلی کوئی بات کرنے کی بجائے چپکے سے کر لے تو وہ کرنا پسندیدہ ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. الذی الیہ تحشرون، وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن جس کے پاس تمہیں لے جایا جائے گا اور تمہیں حساب دینا ہوگا.
انما النجوى من الشیطان، نجوہ شیطانی کام ہے، شیطان کی طرف سے، یعنی سرگوشیاں کرنا ایک شیطانی فعل ہے جس کی طرف شیطان انسان کو مائل کرتا ہے۔ کیوں لوگوں کو اکساتا ہے سرگوشی کرنے پہ؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ غمگین ہو وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والوں کو غمگین کرنے کے لیے، دکھی کرنے کے لیے وہ سرگوشیوں پر لوگوں کو مائل کرتا ہے، خوشنما بناتا ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ ان کو نقصان پہنچانے والا کچھ بھی مگر اللہ کے اذن سے، یعنی مومنوں کو کسی کی سرگوشیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی محفل میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو تو باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، یعنی سرگوشی کو ہر شخص اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ کوئی واقعہ ذہن میں لائے، کوئی سچویشن کہ جہاں دو لوگ چپ کے بات کر رہے ہوں اور آپ اچانک بھی داخل ہوں، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ تمہارے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنا ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہو کہ جسے وہ سب کے سامنے نہ کھولنا چاہتا ہو، اپنے کسی گناہ کا، کسی ایسے غلط کام کا ذکر کر رہا ہو کہ جس پر وہ کوئی حل پوچھنا چاہتا ہو۔ اب مثلاً یہ خاتون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی، کیونکہ شوہر بیوی کا جھگڑا ہے یا کوئی اور گھریلو معاملہ ہے جس کو انسان ساری دنیا کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا اور سب کے سننے میں اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں، اور وہ چپ کے اگر کسی سے بات کرتا ہے تو ایسے میں دوسروں کو اسے اپنے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شیطانی کام ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو غمگین کرے، دکھی کرے، اور اہل ایمان کو اس دکھ سے نکلنے کے لیے کیا سوچنا چاہیے کہ بھلے اگر کوئی میرے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی عموماً کیا ہوتا ہے جب آپ دو لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں راہ گزرتے ہوئے، تو آپ کے دل میں ایک میل سی آ جاتی ہے ان کے بارے میں، پھر شیطان بدگمانی ڈالتا ہے، پھر آپ تجسس شروع کرتے، پھر غیبت شروع ہو جاتی، پھر پلٹ کے جا کے تانا دے دیتے ہیں اس کو کہ سن لیا میں نے جو تم کر رہے تھے، پتہ چل گیا مجھے۔ اب وہ کیا ہے، پورا ایک سرکل بن جاتا ہے نا، ایک کے بعد ایک گناہ۔ آغاز کہاں ہوا؟ سرگوشی سے ہوا، اور پھر وہ غم اور غصہ اور نفرت اور ایک لامتنا ہی سلسلہ جھگڑے کا چل پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے کہ اہل ایمان کو اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی، اور اس کو وہی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ میری بات نہیں ہو سکتی، ہو بھی تو مجھے پرواہ نہیں، اور اس کا حل توکل میں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور شیطان کے پھندے میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ شیطان کا جو سب سے بڑا کام ہے نا گناہ کروانے کا، وہ کیا ہے؟ لوگوں میں فساد ڈالنا، آپس کے تعلقات کی خرابی۔ جب لوگوں میں باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو جتنے گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوتی۔ عام حالات میں آپ زیادہ زیادہ کیا گناہ کی بات کریں گے، لیکن جب کسی کے خلاف کوئی جھگڑا، نفرت، کوئی جب کلش چل پڑے تو پھر آپ دیکھیے کہ ریشو کیا ہوتا ہے غلط باتوں کا یا اللہ کی نافرمانی کی باتوں کا۔ تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ شیطانی وار ہوتا ہے دراصل، جو فتنے، فساد اور گناہ کی طرف لے جانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث میں آتا ہے جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرنا، کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ یعنی اسے آداب مجلس کے خلاف بتایا گیا کہ مجلس میں سرگوشی کی جائے، خصوصاً جب کہ مجلس میں ہوئی 3 لوگ۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا سرگوشی، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات لوگ
لاؤڈلی بھی بات کر رہے تھے مگر ایک اور زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں جو اس اکیلے کو نہیں آتی. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرگوشی نہیں کر رہے، لیکن جب آپ بات ایسی کر رہے ہیں ایسی زبان میں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس صورت میں یہ بھی سرگوشی کی بہن ہے. اب اگر کسی ضرورت کے تحت کرنا پڑے تو جو تیسرا اس سے اجازت لے لی جائے کہ مجھے ایک ایسی بات کہنی ہے اس سے جو آپ سے متعلق نہیں لیکن یہ دوسرے شخص کے فائدے میں ہے یا میرے فائدے میں کہ میں اس کو راز سے کر سکوں، تو اجازت لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بغیر اجازت ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کہا جائے تم سے کہ کشادگی کرو مجلسوں میں. تفسحوا کا لفظ جو ہے یہ فسحہ سے ہے. فسحہ کہتے ہیں کشادگی کو، وسعت کو، یعنی اس طرح کھل کے بیٹھنا کہ دوسروں کے لیے جگہ نکل آئے. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، خود تھوڑے سے سمٹ جاؤ، فافسحوا، تو جگہ کھلی کر دیا کرو، بات سن لیا کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، تمہارے دل میں، تمہارے رزق میں، تمہارے گھر میں، تمہارے مال میں، جنت میں. تم دوسروں کے لیے دل کھلے کرو، جگہ بناؤ، اللہ تمہیں بہت جگہ دے گا، تمہارے لیے بہت کچھ کھلا کر دے گا. اصل میں مجلس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں ہر روز واسطہ پیش آتا ہے، چاہے ہم گھر میں جو باہر ہوں. دو لوگ بھی بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ مجلس ہو جائے گی. دو بیٹھے ہیں اور تیسرا آ گیا ہے تو سے مس نہ ہونا، جگہ نہ دینا کہ اب یہ کیوں بیٹھے یہاں. تین ہے تو چوتھے کو نہ بٹھانا، چار ہے تو پانچویں کو نہ بٹھانا. اور یہ صرف کسی کلاس روم میں ہی نہیں، کسی کار میں، بس میں، کسی بھی جگہ. بعض اوقات لوگ خود بیٹھتے ہیں ساتھ والی کرسی پہ سامان رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی جگہ تنگ کرنے میں آتا ہے. تو کسی بھی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے نماز کی جگہ ہو، وہاں پر اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس طرح نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے راستہ تنگ ہو جائے یا دوسروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے. تفسحوا فی المجالس، دوسروں کا لحاظ رکھو، دوسروں کا خیال رکھو. اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں گے. جب آپ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے تو دوسرے آپ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. اور اگر آپ دوسروں کو جگہ نہیں دیتے تو نتیجہ اس کے برعکس ہو جائے گا اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے احادیث میں بھی خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی، یعنی آداب مجلس بتائے گئے. اور انہی آداب میں سے ایک اور ادب کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ رستہ چھوڑ دو. نشزہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، بیٹھے آدمی کا اٹھ کے کھڑے ہونا، اسی سے نشوز ہے. فَانشُزُوا، تو اٹھ جایا کرو. جب کہا جائے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جگہ دے دو، تو دے دیا کرو. اس سے تمہاری کو بے عزتی نہیں ہوتی، تمہاری شان کم نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا، مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، میں ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. کیونکہ بعض اوقات مجلس میں یا مجلس کے علاوہ کہیں اور بھی کسی ضرورت کے تحت، مثلا کسی بیمار کے لیے، کسی بوڑھے کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی ایمرجنسی کی خاطر، کسی ضرورت کی خاطر، اور خاص طور پر ایسی جگہوں سے جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں سے اگر لوگوں کو اٹھایا جائے تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ کہا کیوں گیا. اول تو یہ کہ جب لوگوں کو کہا جائے راستے میں کھڑے نہ ہو، بیٹھو نہ، اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں. اور پھر صرف بیٹھنا نہیں، لوگ غلط جگہ نماز شروع کر دیتے ہیں. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے، تو بعض لوگ مثلا نماز میں جب لیٹ شامل ہوتے ہیں تو وہ پھر امام کے بعد بھی نماز پڑھتے رہے، چلو اس حد تک تو اگلے لوگ بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا، پھر وہ وہیں کھڑے ہو کے سنت بھی شروع کر دیتے ہیں.
اب کیا ہے، جو نمازی نماز پڑھ کے جا رہا ہے وہ سب اس کے آگے سے گزر رہے ہیں. وہ اس قدر دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو آپ دیکھیں چاروں طرف کہ آگے جگہ کہاں خالی ہے. ایسی جگہ جا کے سنت پڑھیں کہ جس سے جلدی نکلنے والوں کو یا پیچھے ہٹنے والوں کو تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو. راستوں میں بیٹھ جانا، راستوں میں کھڑے ہو جانا، اور نہ صرف یہ کہ خود بعض اوقات گاڑی کھڑی کر دینا، یہ سب چیزیں اسی میں آتی. یعنی کار پارکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی مجلس ہے کاروں کی. اس میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے گاڑی ہٹا لیں تو لوگ اس کو بھی بہت مائنڈ کرتے. ویسے ہر جگہ قانون کی پابندی کریں گے، مسجد جائیں یا کسی اسلامک کنگریگیشن میں تو وہاں اسلام ہی کا اصول بھول جائے گا. صرف اپنی کنوینئنس کی خاطر، صرف اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کو تکلیف دینا برا سمجھتے ہی نہیں. اور اس کو کیا کہا جو پیچھے آپ نے کہ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ. اور یہاں پر کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو دیکھو تم ان چیزوں کا خیال رکھو، کیونکہ اس سے بھی جھگڑے پڑتے ہیں. تو چونکہ ان چیزوں کو لوگ اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائیں گے. ایمان کی زیادتی، ایمان کی بڑائی دراصل بندے کی عزت بڑھاتی. اللہ کی نگاہوں میں وہی بڑا ہے جو ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجات ہیں. یعنی مجلس میں اچھی جگہ بٹھانے کا یا بیٹھنے کا جو حق ہے وہ ایمان کے بعد کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے. اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو، بلند ہونا چاہتے ہو، تو صرف زور زبردستی سے جا کے کسی سیٹ پہ قبضہ جمانے سے بڑے نہیں ہوگے. اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. اور ایمان زیادہ ہوتا ہے عمل صالح سے. جتنی نیکی انسان کرتا ہے اتنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور مزید عمل صالح کے لیے رستے کہاں سے کھلتے ہیں؟ علم سے. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو. اور جہاں تک علم کی وجہ سے درجوں کی بلندی کا تعلق ہے تو سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طلب علم کی خاطر کسی راستے پہ چلا، اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، اور فرشتے خوشی کے ساتھ طالب علم کی خاطر اپنے پر جھکا دیتے ہیں. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، پانی میں موجود مچھلیاں صاحب علم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ایک عالم کو کسی عبادت گزار پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر برتری. یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ علم کی وراثت دے کر گئے ہیں. سو جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی متاع حاصل کر لی. تو درجوں کی بلندی اس سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عموماً قدر کس کی ہوتی ہے؟ مال والوں کی، دنیاوی وجاہت والوں کی. یعنی مسلمانوں کو تو جو معیار دیا گیا تھا کسی کی بڑائی چھوٹائی ناپنے کے لیے وہ علم تھا، لیکن ہم نے اس کو ایک طرف رکھ دیا اور پیچھے پڑ گئے دنیا کے. لہذا اب مسلمانوں کے درمیان میں بھی بڑا کون ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا کا سٹیٹس زیادہ ہے. اب عزت کا معیار وہ رہ گیا، کیونکہ یہاں پر اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بڑی متاع حاصل کی. یعنی علم سارے کا سارا ہی فضیلت والا ہوتا ہے، لیکن وہ علم جو انبیاء کا ورثہ ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں بہرحال یعنی قدر و اہمیت کے اعتبار سے زیادہ ہے یا بڑا ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر جو آداب مجلس بتائے گئے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ گھر پر اس کو پڑھ لیجئے. آداب زندگی میں سے مجلس کے آداب جو ہیں
ان کو دیکھ لیجئے، اور اگر منہاج المسلم میں ہے تو وہاں سے بھی، اور منہاج المسلم سے زہار کے جو احکامات ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم راز کی بات کرنا چاہو یا سرگوشی کرنا چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو وہ سب سے بات کرنے کے وجہ اکیلے آپ سے بات کرتے، یعنی ہٹ کے بات کرتے. اور بعض اوقات لوگ صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کو ایک طرف لے جاتے اور اکیلے بات کرتے. اب آپ ایک ہیں اور لوگ بہت سے ہیں، آپ کس کس کی بات سنیں؟ لہذا یہ بات دن بدن مشکل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی الگ الگ بات سنیں. اس میں بہت سارا وقت بھی ضائع ہوتا، اور بعض لوگ بغیر کسی خاص وجہ کے، کسی اہم بات کے، بیکار میں صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اذیت دیتے. لہذا مزید ایک ادب سکھایا گیا کہ جب تم سرگوشی کرنا چاہو رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی کے صدقہ. پہلے صدقہ کرو پھر سرگوشی کرو. ایک طرح سے کنسلٹنسی کی فیس رکھ دی گئی، ایک جرمانہ رکھ دیا گیا، اور یہ ایک ادب سکھانے کے لیے تھا. اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن ابتدا میں اس کو کیا گیا. ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ مال دینے سے، صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پاک ہوتا ہے، انسان کا دل بخل سے پاک ہوتا ہے، اس کے گناہ دھلتے ہیں. تو کہا کہ تم صدقہ دینے سے گھبراؤ نہیں، صدقہ دو اور پھر بات کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، اور بہت ضروری بات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو آیت ایک ہے لیکن اس میں بہت سے سبق ملتے ہیں. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. یہ کسی کی بھی تعظیم کے خلاف ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ اس شخص کو صرف اپنے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بات ہی نہیں کرنے دیتے، اور اس کو اکیلے باتوں میں مشغول کر دیتے. تو یہ بھی مینرز کے خلاف ہے کہ بھری مجلس میں کسی ایک شخص کو جو کہ صدر مجلس ہو، اس کو اس طرح پریشان کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقے کا حکم دینا جو ہے یہ ایک ادب سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھلا بھی ہے اس میں. تیسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالوں کی کثرت اور سرگوشیاں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اس لیے یہاں کٹ ڈاؤن کیا گیا اس کو. اور پھر یہ تھا کہ منافقین جو تھے یا ایسے لوگ وہ صدقہ دینے والے نہیں تھے، لہٰذا ان سے ویسے ہی چھٹکارا ہونے والا تھا. ان میں اور مخلص مومنوں میں فرق سامنے آنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت باحیا تھے، کسی کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے. کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ اس کو نہ نہیں کرتے تھے. اگر کوئی کہتا اچھا میری بات سن لے، آپ اس کی سنتے، دوسرا کہتا میری سن لے، آپ اس کی سنتے. اور اس طرح بہت سے اہم کاموں کا حرج ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک پابندی رکھ دی. اب کیا ہوا کہ لوگ بہت ڈر گئے اور زیادہ ہی محتاط ہو گئے. تو فرمایا ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ااشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا، کہ تم پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشیوں سے پہلے، صدقات، ان صدقات، کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو؟ اشفقتم شفق سے ہے، اور اشفقہ ہوتا ہے کسی کی خیرخواہی کے ساتھ اس پہ تکلیف آنے سے ڈرنا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر مہربان ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے.
واللہ خبیر بما تعملون. تو یہ آیت جو ہے یہ پچھلی کو منسوخ کرتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں ہی وہ واحد شخص تھا جس نے پچھلی آیت پر عمل کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے آپ سے کوئی بات پوچھنی تھی، میں نے فوراً صدقہ کیا اور آپ سے بات پوچھ لی. اور اس کے بعد یہ دوسری آیت آ گئی کہ ٹھیک ہے اب صدقہ نہیں، وہ تو صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک ٹیمپریریلی ایک پابندی لگائی گئی، ایک ایمرجنسی کا ڈکلیریشن تھا، پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، ایک پرماننٹ حکم نہیں رکھا. لیکن اس سے ہوا کیا کہ سب چونک گئے، کیونکہ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا تو سب نیند سے جاگ جاتے ہیں. اور اس بات کی جو سنجیدگی ہے، کیونکہ مال صرف وہ خرچ کرتا ہے کسی پہ جو سنجیدہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی کاز میں. فرمایا کیا تم صدقہ کرنے سے ڈر گئے اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کرنے سے؟ تو اگر تم اب نہ کرو تو کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے جو بنیادی کرنے کے کام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہے، اس پر تم جمے رہو. اور اللہ تو الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، یہ الم ترا کی بھی تکرار ہے، کن لوگوں کو؟ تولوا، جو دوستی کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، قومن، ایک ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن سے اللہ غضبناک ہوا. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو ان سے دوستی کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، یعنی مغضوب علیہم ہے. پیچھے ان کی تفصیل گزر چکی ہے. ما ہم منکم ولا منہم، ایسے لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے. اشارہ ہے دراصل منافقین کی طرف جو یہود سے دوستی رکھتے تھے. مدینہ میں 3 گروہ تھے نا، ایک مسلمان تھے، ایک منافقین تھے اور ایک اہل کتاب تھے. منافقین جو تھے یعنی ایک ٹرائنگل ہے نا، ایک طرف مخلص مومن ہے، ایک طرف منافق اور ایک طرف اہل کتاب ہے. منافقین جو تھے یہ دراصل کسی کے بھی نہیں تھے، انہوں نے فائدے اٹھانے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا جبکہ یہ سچے مومن بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف یہود سے بھی خوب بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ان لوگوں کو کہ جو تمہاری بجائے تمہارے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. تو یہاں دراصل منافقوں کے کردار کو تھوڑا کھول کے بیان کیا جا رہا ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. کن کے لیے؟ منافقین کے لیے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بدترین ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ان کے اعمال نہایت برے ہیں، اور خاص طور پر یہ عمل کہ تمہارے دشمنوں سے دوستی رکھے. کیونکہ دوست کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے؟ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. جو اللہ رسول کا دشمن ہو اس سے انسان دوستی کر لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو اللہ رسول سے پھر کوئی دلچسپی نہیں. اگر کوئی آپ کے بچے کو تکلیف پہنچائے تو آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے دوست کو برا بھلا کہے تو آپ اس سے دوستی کریں گے؟ کیا پھر آپ کی اپنے دوست سے دوستی رہے گی؟ نہیں. لیکن یہ منافق، ان کی عقل کم تھی. الا انہم ھم السفہاء، یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے کہ جس سے صریحاً اسلام کو نقصان پہنچتا. تو فرمایا کہ ان کو ہوش نہیں آتی، یہ دراصل شدید عذاب کے مستحق ہیں. سورۃ النساء میں بھی ان کے کردار کے بارے میں کہا گیا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب میں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوکے باز ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور یہ جو بات ہے ان کے قسمیں کھانے کی، جھوٹ پہ قسمیں کھاتے ہیں، تو کون کون سی قسمیں کھاتے تھے یہ؟ سورۃ التوبہ میں اور سورۃ المنافقون میں بہت تفصیل سے ان کی ایسی جھوٹی قسموں کا ذکر آتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہیں. مثلا یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اہل ایمان کے پاس آ کے قسمیں کھاتے کہ وہ مان جائیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے راضی کریں. سورۃ توبہ میں آتا ہے
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور یہ قسمیں کیوں کھاتے تھے جھوٹی؟ تاکہ مسلمانوں کی پکڑ سے اور ان کی لان تان سے بچ جائیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا تھا کہ مسلمانوں کے غضب سے اور پکڑ سے بچ سکیں۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال۔ ڈھال کیا ہوتی؟ دشمن کے حملے اور وار سے بچاتی، اور یہ بھی جن سے ہے، یعنی چھپنے کے لیے، اور یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مادی اور مانوی۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روک رکھا ہے اللہ کے راستے سے۔ یہ کیسے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے اللہ کے راستے سے کیسے روکتے ہیں؟ زبان سے بھی روکتے ہیں اور عمل سے بھی روکتے ہیں۔ مثلا اہل ایمان کو کہتے تھے تم کیوں اپنی جانیں کھپاتے ہو، کیوں تم جنگ کے لیے روز نکلتے ہو، ہمارے ساتھ رہا کرو، پیچھے رہا کرو۔ یعنی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے اور مال قربان کرنے والے لوگوں کے حوصلے توڑتے تھے، انہیں دین کے راستے میں قربانی نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو گویا یہ اللہ کے راستے سے باقاعدہ زبان سے روکتے تھے لوگوں کو کہ جنگ میں نہ نکلو، دین کے لیے مت نکلو۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، ذلیل کرنے والا۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ کیوں نیکی کے راستے سے روکتے؟ کیوں قسمیں کھا کے جھوٹی غلط کام کرتے؟ صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اس کے بارے میں فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال۔ جس مال کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں وہ مال ان کو کام نہیں آئے گا۔ ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عموماً انسان اللہ کی نافرمانی دنیا کے فائدے کی خاطر کرتا ہے، دنیا کے فائدے کی خاطر دین کو بیچتا ہے۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، نہ مال، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار، کوئی بھی نہیں۔ لہذا کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھا دے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ فیحلفون لہ، پھر وہ اس کے لیے قسمیں کھانے لگیں گے، وہاں جا کے بھی قسمیں کھائیں گے۔ کما یحلفون لکم، جیسی قسمیں تمہارے لیے کھاتے ہیں۔ ویحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم علی شیء، کہ وہ ایک چیز پر ہیں، یعنی بڑے مقام پر ہیں۔ الا انہم ہم الکاذبون، خبردار بے شک وہ وہی دراصل جھوٹے ہیں۔ وجہ کیا ہے ان کے ان جھوٹی قسمیں کھانے کی اور اللہ کے راستے سے روکنے کی؟ نہ خود نیکی کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا۔ بات یہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر چھا گیا ہے، غالب آ گیا ہے، شیطان نے ان پہ قابو پا لیا ہے، ان پہ مسلط ہو گیا ہے، ان کو شیطان نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ استحوذ کا لفظ جو ہے نا، یہ حاذ یحوز حوض سے ہے۔ حاذ الدابہ کا معنی ہوتا ہے جانور کو تیزی سے چلانا، اور استحوذ کا مطلب ہوتا ہے اس پہ مسلط ہو کے سختی سے ہانکنا۔ اور استحوذ العیر علی الاتان کا مطلب ہوتا ہے کہ گدھے کا گدھی کی پشت پہ چڑھ کر اسے دونوں جانب سے دبا لینا، یعنی پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ تو شیطان نے ان منافقوں پر اپنا پورا تسلط جما رکھا ہے، یعنی پوری طرح ان کو گریب کر رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے کہ وہ آگے پیچھے نہیں اب ہو سکتے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کی پارٹی ہیں، شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والا ہے۔
اب یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. بعض دوست اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اس طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اس طرح آپ کے اوپر تسلط جما لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا نہیں بننے دیتے، اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے دیتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ان کی کمپنی میں اللہ کی یاد بھول جاتا ہے اور پھر بالآخر شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی سب سے ذلیل ترین ہے، اذل ہے، مغلوب ترین ہے. اذل کی جمع اذلین، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی. فرمایا کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لأغلبن انا ورسولی، کہ البتہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. کس سے؟ حجت سے، قوت سے. غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قوت کا اور دوسرے حجت کا. حجت کیا ہوتی ہے؟ زبان سے، دلیل سے. یعنی ایک قوت دلیل میں ہوتی ہے اور ایک قوت تلوار میں ہوتی ہے. ایک سیف و سنان ہے اور ایک حجت و بیان ہے. دو طرح کی قوتیں. غلبہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. تو اللہ اور اس کا رسول غالب آئیں گے. دلیل کے میدان میں تو ہمیشہ سے غالب ہے، اور اس کے بعد اللہ رسول جس کو اپنے راستے میں نکلنے کے لیے کہیں تو وہ اللہ کی مدد میں ہوتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے. لا تجد قوما، نہ تم پاؤ گے ایک قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو، یوادون، کہ وہ دوستی کریں، من حاد اللہ ورسولہ، ان سے جو اللہ اور رسول سے دشمنی رکھے. کتنی زبردست لائن کھینچ دی گئی. محبت اور نفرت کے معیار الگ الگ کر دیے گئے. ولو کانوا آباءہم، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے ہی کیوں نہ ہو. اور صحابہ کرام نے یہ بات سچ کر دکھائی تھی. آباءہم، ابو عبیدہ بن جراح کی مثال، جنگ بدر میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. ابناءہم میں حضرت ابو بکر کی مثال، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تھا کہ اگر تم میری تلوار کے وار میں آتے میں تمہیں نہ چھوڑتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری تلوار کے وار تلے کئی دفعہ اور میں بچا گیا آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم آتے تو میں نہ چھوڑتا. اخوانہم میں مصعب بن عمیر کی مثال، جو انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا. عشیرتہم میں کنبے کی مثال، عبید بن حارث، حضرت حمزہ، حضرت علی. انہوں نے کس کو قتل کیا تھا؟ عتبہ، شیبہ کو، جو ان کے چچا کے بیٹے تھے. یہ کنبہ قبیلہ تھا. یعنی جنگ بدر میں رشتہ دار ہی تو تھے. یعنی مکہ سے جو مسلمان آئے تھے، مکہ والے جو ان کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، تو وہ ان کے اپنے کنبہ برادری قبیلے تھے. اپنے ہی قبیلے کو عربوں میں ختم کرنا، یہ بالکل ایک انوکھی چیز تھی. یہ صرف ایک ہی چیز نے کروایا، اور وہ تھی اللہ کی ذات، دین کی محبت. تو نفرتوں اور محبتوں کا معیار کیا ہے؟ دراصل اللہ کی ذات. دین ہے وہ سب سے اسٹرانگ موٹو کہ جس کی وجہ سے کوئی آپس میں محبت کرے، اور دین سے دوری ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی سے نفرت. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہی وہ لوگ ہیں کہ اس نے لکھ دیا، یعنی اللہ نے لکھ دیا، جما دیا، ثابت کر دیا ان کے دلوں میں ایمان کو. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے. یہ ہے مومن. کون؟ جو دین کی محبت میں اپنے خون کے رشتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرے. اتنی بڑی قربانی مانگتا ہے ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے. روح سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی
اور جبریل علیہ السلام بھی روح القدس، کیونکہ جنگوں میں کون اترتے تھے؟ جبریل بھی آتے، فرشتے بھی آتے. اور اسی طرح صرف جنگوں میں نہیں بلکہ زبان سے جب حضرت حسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی تھی، کفار نے آپ کی حجب کی، تو آپ نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ وہ ان کا جواب دیں. تو جب وہ جواب دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ مشرکوں کی حجب کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ساتھ اس کی مدد کر، یعنی اس کو تقویت دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو یہ مدد فرشتوں سے دین کی خدمت میں، صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ کہاں؟ زبان سے بھی، شعر بولنے میں بھی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. کب آتی ہے فرشتوں کی مدد؟ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سنو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی فلاح پانے والا ہے. تو جس طرح آخرت میں لوگ الگ الگ چھٹ جائیں گے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، تو یہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا، یہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہو جائے گا. آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہوگا. انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو جائے. وہ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں کسی سے محبت اور نفرت کرنے والا ہوتا، وہ اللہ کی خاطر محبت اور نفرت کرنے والا ہوتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی کی خاطر جینا اور اللہ ہی کی خاطر مرنا جب تک نہ ہو، اور اہل ایمان کا آپس میں جب تک ایک مضبوط تعلق نہ ہو، اس وقت تک دین پر قائم رہنا مشکل ہے. اہل ایمان ایک دوسرے کو تقویت بخشتے ہیں نیکی اور حق کے کاموں میں. اسی لیے نجوہ کا حکم ہے کہاں؟ جہاں بر کی بات ہو، معروف کی بات ہو، صدقے کی بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو. وہ چیز جو عام حالات میں ناپسندیدہ ہے وہاں اس کی بھی رخصت ہے. اللہ کرے کہ جو یہ سبق سورت سکھا رہی ہے وہی سبق آپ اس سے سیکھیں، کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کو صرف جھگڑے ہی کرنے آتے ہیں. سورت المجادلہ ہے، لیکن مجادلہ میں، جھگڑے میں، جھگڑا کس کا اور کس کا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کا تو آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے، اہل ایمان تو آپس میں دشمن نہیں ہوتے، اہل ایمان تو ایک دوسرے سے پٹے ہوئے نہیں ہوتے. اگر سچا ایمان ہو تو خود بخود اتحاد اور اتفاق کی طرف انسان بڑھتا ہے. اور اگر ایمان کمزور ہے تو آپس کا تعلق بھی کمزور ہوگا، اور جب آپس کا تعلق کمزور ہوگا تو دین کی خدمت خواب بن کے رہ جائے گا. اور بس جب تک یہ بیسک ایتھکس، بنیادی اخلاق پیدا نہ ہو اہل ایمان میں، اس وقت تک دین کی خدمت کے قابل نہیں ہوا کرتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے 27 سپاروں میں ایمان اخلاق کی بہت سی باتیں کر کے یہاں آ کر اب مسلمانوں کو باقاعدہ ایک ایسے گروہ کی شکل اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کا ہر حصہ دوسرے کے لیے قوت کا سبب ہو، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والا ہو، تبھی جا کر وہ مشکل ٹاسک انجام پا سکتا ہے. تلاوت سنیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.